الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم صدق الله العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے غیرت دلوائی کہ تم اگر اس دین کو اختیار نہ کرو یا دین میں سستی کرو گے تو ہم دوسری قوموں کو لے آئیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیرت دلائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک تو مال خرچ کرنے کے بارے میں کہ جو آدمی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے، چاہے وہ اللہ کے دین کے لیے جو رکاوٹ بننے والی جماعتیں ہو ان کے خلاف ہو، یا مدارس مساجد ہیں، اللہ کے دین کے جو کام جس میں آدمی خرچ کرے، اگر بخل کرے گا تو انہی کو نقصان ہوگا۔ تو پہلی ایک آیت تو یہ ہے تم ہؤلاء کہ کیا تم ہی کہ جب بلائے تو جاؤ نا کہ تم کو بلایا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی مال اللہ کی راہ میں دو۔ اب ان میں ایک جماعت جو ہے یہ بخل کرتی ہے، نہیں دیتی ہے۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ کہ جو تم میں سے بخل کرے گا، وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ کہ جو بخیلائی کرے تو اپنے نفس کے لیے کہ نقصان ان کو پہنچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، اسماء تو خرچ کر تو اس پر خرچ کیا جائے گا، تو باندھ کر رکھے گی تو اللہ بھی باندھ کر رکھیں گے، نہیں دے گا اللہ بھی۔ آگے ہے کہ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی کہ اللہ تعالیٰ تو مالدار ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ وانتم الفقراء تم فقیر ہو کہ دنیا کا ہر آدمی اللہ رب العزت کی نگاہ میں فقیر ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ساری مخلوق ہر وقت اللہ کی محتاج ہے۔ آگے اگر یہ مال خرچ نہ کرے، دین پر نہ چلے تو پھر دھمکی دی کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا کہ اگر تم اعراض کرو، منہ پھیرو دین سے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کہ بدل دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ قوم سے کہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے کہ بخیل ہے، سست ہے، اللہ کی اطاعت کرنے میں جو ہے پیچھے رہنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، اس کی تکمیل کا اعلان نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا، الیوم اکملت لکم کہ آج کے دن مکمل کریے، الیوم اکملت لکم دینکم کہ دین مکمل کر دیا۔ تو یہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، الیوم اکملت لکم
کہ آج کے دن مکمل کر دیا دین جو ہے تو یہ، اور آگے جو ہے اللہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کہ میں نے میری نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ یہ دین اللہ کی بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت، کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ اعلان کیا کہ یہی قانونی کتاب ہے، ساری کائنات کے لیے قانون جو ہے دنیا میں چلیں گی۔ اس کے علاوہ جو قانون دنیا کے انسان چلانے کے چکر میں لگتے ہیں، اللہ اس کو چلنے نہیں دیتے۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ناشکری نہ کرے کہ دینی کاموں میں ہم سست بن جائے، کریں گے دیکھیں گے، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے ہم دینی کام کرنے میں جلدی کریں تاکہ کہیں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ یہ تو ہمیں حکم دیا۔ اب دنیا کے بے ایمان جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا سے مٹ جائے، تو یہ مٹانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پہلا ہم اعلان سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا دین جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اس کو کوئی مٹانے کی کوشش کریں کہ نئے نئے قانون اسلام کے خلاف لا کر یہ سمجھے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، یہ اسلام دنیا سے مٹنے والا نہیں۔ پوری دنیا مچھر مارنے کے لیے محنت کرے، مچھر ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ جو آدمی اللہ کو مانے، اللہ کے دین پر چلے، تو یہ حق تعالیٰ سانو جو ہے اس دین کو باقی رکھیں گے، اس دین پر چلنے والے باقی رہیں گے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے پہلے بھی دنیا پرانے زمانے سے چلا رہا ہے، اللہ کے دین کو مٹانے کی پرانے زمانے کی کوششیں ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے بھی ان کوشش کو کر کے دیکھا، اللہ کا دین باقی رہا، مٹانے والے مٹ گئے۔ اعلان ہے حق تعالیٰ کا، یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھ جائے۔ یہ اللہ کے احکامات، قرآن اور حدیث کی جو باتیں دنیا سے مٹے، ایسا نہیں ہوگا۔ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ سے مٹانے کے چکر میں ہے۔ واللہ متم نورہ، کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر یہ کافر جو اس کو ناپسند کرے کہ اللہ کے حکم نہ چلے، اللہ کے قانون نہ چلے، اللہ تعالیٰ اس قانون کو چلائیں گے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ دنیا کے تمام دین، دنیا کے تمام ادیان جو ہیں اس کو جو ہے حق تعالیٰ سانو اس کو مٹائے اور اس دین کو زندہ رکھے، ان احکامات کو زندہ رکھے۔ اس لیے آگے حق تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ ذات کے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، حق دین لے کر۔ تو ایک تو لیو ذکرہ والا دین کلے، تاکہ وہ غالب رہے تمام دینوں پر۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک یہ شرک کرنے والی قومیں، اللہ کو ایک کے بجائے ہزاروں خدا ماننے والی قومیں اگر اس دین کو چاہے کہ مٹ جائے، حق تعالیٰ سانو جو ہے ان کے ناپسند کرنے کے کوئی اللہ کے پاس یہ نہیں ہے۔ حق تعالیٰ سانو اس دین کو جو ہے مکمل، اللہ تعالیٰ اس دین کو چمکائے گا، اس کے احکامات کو حق تعالیٰ سانو چلائیں گے دنیا میں۔ تو یہ حق سبحانہ و تقدس کے پہلے سے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے احکامات اللہ کے نور ہے، اس کو قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن آخری قانون، ساری کائنات کے لیے ظلم سے بچا کر عدل و انصاف کی طرف لانا، اور سارے کے حقوق اس میں، ماں باپ کے، عورتوں کے،
اسی طرح سارے طریقے بتلائے۔ اس کے خلاف اگر انسان اپنے قانون اور اپنی چیزوں کو رائج کرنا چاہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اس وقت سب سے بڑا یہ اللہ کے دین کو جو ہے سینوں سے لگائے، اس کو دل میں جگا دے، اس دین کو ہم دیندار بنے، بددین نہ بنے۔ اس لیے کہ بددینی جہالت سے ہوتی، کہ آدمی جاہل رہے دین سے تو بددین بن جائے گا۔ بددینی جو پھیلتی ہے یا تو غربت کی وجہ سے، یا بددینی پھیلتی ہے جہالت کی وجہ سے، تو ہمیں اس کے لیے کہ آدمی کوئی اگر ہمیں کہہ دے ہمیں اس سے آپے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں دین کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ اس لیے اگر ایسے حالات آتے رہتے ہیں، اللہ اس دین کی وجہ سے ہمیں آزماتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے، دین کی محنت کے ذریعے اپنے مال کو لگاوے، مجاہدہ کرے، وَلَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم کو ضرور آزمائیں گے تمہارے مالوں اور جانوں میں، کہ آدمی مر گیا، مال جو ہے نقصان میں ہو گیا، یا اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے میں آدمی کو خرچ کرنے کا موقع ہے، ایسے موقع میں آدمی اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے مال کو لگاوے۔ تو یہ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں ایک محنت تو حق کی ہوتی ہے، ایک باطل کی محنت ہوتی ہے۔ ان باطل کی محنت کرنے والے کا قیامت تک بیتو کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے پہلے سے بتا دیا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ تم سنو گے ضرور ضرور ان لوگوں سے جن کو کتاب دی تم سے پہلے، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی یہود اور نصاروں سے تم اسلام کے خلاف باتیں سنو گے، مسلمانوں کے خلاف۔ تو ایسا پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کے جو آیت اترے کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کہ کون اللہ کو قرض دے گا، تو ایک یہودی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا کہ کیا اللہ غریب ہو گیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی ایک تھپڑ مار، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کے لے کر آیا۔ تو یہ آیت یہ اتری کہ وَلَتَسْمَعُنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ تم ضرور اہل کتاب سے سنو گے، جو تم سے پہلے یہود اور نصاروں کو جو کتاب تورات، انجیل، زبور دی تھی، ان سے سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرکین سے تکلیف کی باتیں سنو گے کہ اللہ کو نہ مانے، ہزاروں خدا کو مانے، اور ایسے شرک کرنے والے، چاہے اللہ کی ذات میں شرک کرے، صفات میں عزت دینا، روزی دینا، موت دینا، تندرستی دینا، یہ اللہ کے حق، کسی اور کو سمجھے، کوئی آدمی پیروں کو سمجھے، بزرگوں کو سمجھے جو مشرک شرک کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ یہ چیزیں کوئی دیتا ہی نہیں، نہ کسی کے پاس اللہ نے کچھ رکھا ہے۔ تو یہ مشرکین سے بھی، یہ شرک کرنے والے چیزوں سے بھی بہت سی ایسی چیزیں تم تک سنو گے، تکلیف دینے والی چیزیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا وہ سمجھنے کا ہے کہ ان تصبروا وتتقوا، کہ تم صبر کرو اور پرہیزگار بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، صحیح راہ پر جاؤ، فإن ذلك من عزم الأمور، کہ یہ بڑے کاموں میں سے، یہ عزم والے کاموں میں سے ہیں کہ آدمی صبر کرے۔ کوئی کچھ کہہ دے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صبر کر لے، ہم گناہ نہ کرے۔ کسی نے گالی دی تو ماننے نہ لگ جائے، کسی نے کچھ برا کہا تو ہم اس کے جو ہیں اس کو ہزاروں برائیوں کو ان کو پھیلانے نہ لگے، بلکہ ہمیں وقت کے حالات دیکھ کر جو صبر کی ضرورت ہو، اور اللہ رب العزت سے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حق تعالیٰ شانوں کو ناراض نہ کریں، ورنہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم دنیا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ اندلس سے
فرانس ہے، ان میں بڑی بڑی مساجد تھیں، آج مساجدیں بنے۔ یہی ہمارے ملک میں پانی پت میں ایک زمانے میں 1000 مسجدیں تھیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اگر ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا تو حق تعالیٰ شانوں دوسروں کو کھڑے کر دیں گے۔ اس لیے میں نے جو پہلی آیت یہی پڑھی تھی کہ اللہ کے دین کے لیے آدمی خرچ کرے، کہ آدمی مساجد ہے، مدارس ہے، خانقاہ ہیں، اسی طرح اللہ کے دین کے لیے ضرورت پڑے آدمی زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کی ضرورت پڑے، اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے جو ہے مال کو خرچ کرے، اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے، ایک کہتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ مال خرچ کرنے والوں کو نعمت بدل دے، اور جو بخیل رہتا نہیں دیتا اس کے بارے میں بد دعا کرتا ہے کہ اللہ بخل کرنے والے کے مال کو جو طلب کر دے، ہلاک کر دے۔ یہ اعلان روزانہ دعا کرتے ہیں، روزانہ فرشتے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کے لیے جو ہم خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں خوب دے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ دے۔ ہم قرضہ دیتے ہیں تو قرض والا واپس کر دیتا ہے، ایسے اللہ کے دین کے لیے جو خرچ کریں گے، چاہے مدارس ہو، مساجد ہو، چاہے یتیم خانے ہو، جس طرح بھی اللہ کے دین کے لوگ جو مدد مانگتے ہیں اللہ کے لیے، ان کو ہم مدد کریں تو حق تعالیٰ شانوں ضائع نہیں کریں گے، خوب دیں گے۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو خرچ کرے گا ہم اس کو دیں گے نعمت بدل، دنیا میں 10 گنا دیں گے، آخرت میں 70 گنا دیں گے۔ تو یہ حق تعالیٰ نے تو مثال دی قرآن میں گیہوں کی ڈونڈی کی، کہ گیہوں کی جو ڈونڈی نکلتی، ایک دانہ آدمی بوتا ہے 70 میں نکلتا ہے اس میں دانے۔ ایسے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا تو حق تعالیٰ شانوں خوب دیں گے۔ یہ تو ایک ہمارا یہ رہا، لیکن بددین جو ہیں اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اگر خرچ کرتا ہے تو ان کا ساری محنت بیکار جائے گی، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کو بھی حق تعالیٰ نے ہمیں صاف طور پر بتایا کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، کہ جو اللہ رب العزت کو منکرین، اللہ رب العزت کے انکار کرنے والے کافر خرچ کرے مال کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روک دے اللہ کی راہ سے، فسینفقها، وہ خرچ پھر بھی کریں گے، عنقریب بھی خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، کہ ان کو ندامت ہوگی، ان کا مال بیکار جائے گا، ان کا سارا خرچ کرنا اللہ برباد کر دے گا، ان کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ آگے صاحب اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ ثم یغلبون، یہ مغلوب ہو جائیں گے، شکستہ خوردہ ہو جائیں گے۔ اللہ کا دین مٹتا نہیں ہے، جو مٹانے کے لیے قانون کے ذریعے ہوا، اسی طرح بھی حق تعالیٰ کے دین کو مٹانے کی کامیاب نہیں ہوتی، یہ صاحب اعلان ہے۔ اور آگے اگر مرنے کے بعد کیا ہوگا، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دیں گے، یہ صاف صاف اعلان ہے۔ اس لیے 2 طرف کہ ہم مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، ہمیں پہلے یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہمارا مال اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے تو نہیں خرچ ہو رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کریں، یعنی ان احکامات میں پورا کرے۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دے، صدقہ فطر ہے تو اس میں مال خرچ کرے، مساجد ہے، مدارس ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے جتنے بھی کام ہیں ان میں ہم خرچ کریں گے، حق تعالیٰ شانوں جو ہیں خوب دیں گے۔ یہ آیتیں جو نازل ہوئی یہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے والی جماعت مکہ کے مشرکین نکلی تھی، حق تعالیٰ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا، ان کے 70 جو بڑے بڑے سرداروں کو قتل کروا دیا اور 70 کو قید کیا۔ یہ آیت اتری دوسرے سال، پھر احد میں انہوں نے سوچا ہم تو بڑے مارے گئے، اس کے بعد
تو ابو سفیان ابن حرب ہے، صفوان ابن امیہ ہے، اکرمہ ابن ابی جہل ہے۔ انہوں نے پھر دوسرے سال مشورہ کیا کہ ہماری کمپنی کے ذریعے ہم نے جو نفع پایا ہے، اس سارے نفع کو ہم اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے خرچ کریں۔ تو انہوں نے 2000 مشرکین وہاں سے اور جو ہے 1000 دوسروں کو لیا، اور 3000 مشرکین کی ایک جماعت احد کے میدان میں آئی۔ حق تعالیٰ شانو نے ان کی ساری محنتوں کو برباد کر دیا، اور یہ قرآن کا جو اعلان ہے کہ ثم تکون علیہم حسرۃ، یہ حسرتاً کہ ان کو ندامت ہوگی کہ ان کا سارا مال برباد ہوگا، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے ایک طرف تو یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ دوا کھانے کے نام پر، اسکولوں کے نام پر اپنے مذہب پھیلانے کے لیے اور لوگوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ کا دین، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس قرآن کے اللہ کے احکامات کی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس وقت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، اپنے لیے دیندار باقی رہے، ہماری حفاظت حق تعالیٰ شانو کرے، اس لیے کہ یہ دینی حفاظت کا ضامن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم طائی جب مسلمان ہوئے تو کہا عدی اسلم تا، اسلام لیا سلامت رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے حاکم ہرقل کو بھی لکھا تھا اسلم تسلم کہ تو اسلام لا سلامت رہے گا۔ یہ سلامتی کی دعوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی دی تھی، اس وقت جو ہے لوگوں کا ایک دو آدمی کا نکلنا اور سفر کرنا مشکل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم طائی کو، ہیرا کا نام تو سنا ہوگا کہ ہاں کہ ہیرا سے ایک عورت آئے گی اور مکہ مکرمہ کا طواف کرے گی، اس کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے خاندان بنی تے کے ڈکیت کہاں جائیں گے، لیکن کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عورت آئی اور اس نے طواف کی، اس کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ یہ اسلام دنیا کی امن و امان کی دعوت دیتا ہے، دنیا کی بے امنی ختم کرنے کا یہ واحد علاج ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کی مدد دیندار ہونے میں، کہ ہم خود دیندار بنیں اور اللہ کے دین کو ہم پھیلاویں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ تو یہ حق تعالیٰ شانو کے دین کو زندہ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم خود دیندار بنیں اور دنیا کے انسانوں کو دین پہنچاوے۔ ہمارے اخلاق کے ذریعے، ہمارے معاملات کے ذریعے ہم لوگ بددینی کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ مثلا ہماری نماز، کتنے مجمع میں ایسے بھی ہوں گے کہ کبھی جمعے میں دکھائی دیتے، کتنے تو کبھی مغرب مل گئی پڑھ لیا، کتنے تو ایسے ہوں گے کہ مہینوں کے مہینے ان کی فجر کی نماز میں دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہ نماز جیسے فرض میں ہم ناقص ہے۔ زکوٰۃ مالدار لوگ چند لوگوں کو دے دے، غریبوں کا یا مدارس میں کوئی حساب نہیں، اور زکوٰۃ پوری آدھی کے اوپر باقی۔ یہ زکوٰۃ کا حال ہے، مالداروں کو حج نہیں کر دے تو زکوٰۃ ہے۔ نماز، روزہ، بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ دنیا کا ہر کام ہم مکمل شکل کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کھیت ہے تو ایسا کھیت نہیں لیتا وہ جو ہے بنجر ہو اور اگے نہیں۔ ایک جوان نکاح کرتا ہے تو لنگڑی ہے، کہانی عورت کو نہیں لیتا اور نہ نکاح کرتا ہے، وہاں اس کے تکمیل کی دیکھتا ہے کہ ضرورت ہے، اور اللہ کے دین کے لیے نماز کی ٹوٹی پھوٹی بھی چل جائے، روزہ کے ٹوٹا پھوٹا بھی چل جائے، زکوٰۃ کی نہ دے تو بھی کیا، لباس تو کہ یہودیوں کا بھی چل جاوے، نصرانیوں کا بھی چل جاوے۔ ہمیں مکمل دیندار بننے کی، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، ادھورا نہیں۔ ادھوری کوئی چیز ہم پسند نہیں کرتے تو اللہ یہ دین کو کیسے ادھورا پسند کرے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر آدمی ایک تو دین کا علم سیکھے، تبلیغ میں جاوے،
तबलीगी मजलिसों में बैठे, मस्जिदों में तालीम में बैठे, घरों में भी किताबी तालीम करें। इस वक्त तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे अकाइद बिगाड़ने की सारी चीज़ें तो मौजूद है, सारे असबाब है। हम अकाइद की किताबें पढ़ें, हमारे घरों में फ़ज़ाइल अमाल के साथ साथ बेइज्जती ज़ेवर है, तालीमुल इस्लाम हम खुद भी पढ़ें और खुद भी हमारे घर वालों को ये अकीदे सिखाए। वरना अल्लाह के बारे में क्या क्या अकीदे और अल्लाह के खिलाफ क्या क्या बकवास लोग कहते करते हैं। अल्लाह रसूल के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के बारे में क्या क्या अल्फाज बकते हैं। आदमी अल्लाह के खिलाफ बोलेगा तो ईमान चला जाएगा। अल्लाह के दीन के खिलाफ और अल्लाह के कानून के खिलाफ अगर बकवास करेगा तो ईमान चला जाएगा, मुसलमान रहेगा नहीं और निकाह भी टूट जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरत है हम अकीदों को पढ़ें, अकाइद की किताबों को देखें। इस वक्त अकाइद पर दुनिया बेईमानों की मेहनत अकीदे बिगाड़ो, इसलिए हमें ज़रूरत है इन अकाइद की किताबों का पढ़ने का, सही लोगों के साथ रहने का, अल्लाह के दीन के मददगार बने। हम अल्लाह के दीन और अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ जो है दुनिया का कोई बड़ा का बड़ा हाकिम भी कहे तो हमें अल्लाह के दीन और अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम है उसके अहकाम की तरफ देखें, उसी को हम कबूल करें अल्लाह के अहकामात को। इसलिए ज़रूरत है इस वक्त जो हैं दुआएं मांगे। हमारे मुल्क के जो इंतसारी हालात कि हमें मुसलमानों की जान व माल और आबरू और इज़्ज़त, ईमान और अमाल के अल्लाह पूरी हिफाजत करे, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम हो। हमें मुंतशिर होने का और आपे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने की ज़रूरत है कि अल्लाह को कहे। अल्लाह ताला बड़े बड़े हुक्मरानों को मिटा देते हैं, दिमाग फेल कर दें तो बजाय हुकूमत के तो पागल खानों में फिरते कर दें, और ज़मीन को हिलाए तो ज़मीन इनके ज़मीनों को, इनके महल्लात को तोड़ कर ज़मीन में धंसा दे। ऐसे ज़बरदस्त हाकिम को हम मानते हैं और ऐसे ज़बरदस्त अल्लाह को जिसकी हुकूमत को हम जो जिसको मालिक हमने कबूल किया है, ऐसे ज़बरदस्त हाकिम है, हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी ये पहले भी ऐलान आया था कि दुआ मांगे, अल्लाह के सामने आहो जारी करे, सदका करे। अल्लाह ताला हमारे घर वालों की, पूरे मुल्क के मुसलमानों की और पूरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे मुहिब्बिन वतन जो हमारे मुल्क के हैं, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, इनको भी सही राह पर ले आवे और गलत राहों से इनकी भी हिफाजत करे। इसकी खूब दुआएं करे। दुनिया में मुसलमान जहाँ परेशान हाले, अल्लाह वहाँ इनकी परेशानियों को, जानी माली ईमानी आमाली जो भी परेशानी हो, अल्लाह ताला इनको दूर करे, इनको भी अमन व अमान नसीब करे। इसकी खूब दुआएं कर। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे।